حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے۔ انہوں نے خدا کے حکم سے مکہ میں خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ عرب کے لوگ ہر سال حج کے لیے خانہ کعبہ میں آتے تھے اور یہاں بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ خانہ کعبہ کا انتظام عرب کے قبیلے قریش کے ہاتھ میں تھا، اس لیے تمام قبیلہ قریش کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس قبیلے کا سردار مکہ کا حاکم بھی ہوتا تھا۔ عرب کے جنوب میں ایک ملک یمن ہے۔ پرانے زمانے میں یمن پر ایک عیسائی بادشاہ ابراہہ حکومت کرتا تھا۔ اس نے اپنے ملک میں خانہ کعبہ کے مقابلے پر ایک بہت بڑا عبادت خانہ بنوایا۔ اس کی تعمیر اور سجاوٹ پر بے شمار روپیہ خرچ کیا اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی جگہ اس عبادت خانے میں آ کر حج کیا کریں، مگر لوگوں نے اس کا حکم نہ مانا اور حج کے لیے مکہ جاتے رہے۔ یہ دیکھ کر ابراہہ نے سوچا کہ جب تک خانہ کعبہ موجود ہے، لوگ میرے بنوائے ہوئے عبادت خانہ میں حج کے لیے نہیں آئیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا۔ اس نے بہت سی فوج جمع کی اور مکہ پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ اس ہاتھی پر ابراہہ کو بہت ناز تھا۔ یہ ہاتھی ایسا طاقتور تھا کہ موٹی سے موٹی دیوار کو ایک ہی ٹکر مار کر گرا دیتا تھا۔ ابراہہ کی فوج نے مکہ کے پاس پہنچتے ہی لوٹ مار مچا دی اور لوگوں کے اونٹ اور گھوڑے پکڑ کر لے گئے۔ ان میں کچھ اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے، جو اس وقت مکہ کے سردار تھے۔ وہ ابراہہ کے پاس پہنچے۔ ابراہہ بڑی شان کے ساتھ اپنے خیمے میں بیٹھا تھا۔ انہیں دیکھ کر کہنے لگا، کیوں آئے ہو؟ عبد المطلب نے کہا، آپ کے سپاہی میرے اونٹ پکڑ لائے ہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے اونٹ واپس دلوا دیں۔ ابراہہ یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور بولا، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے یہاں آیا ہوں؟ تم مکہ کے سردار ہو اور خانہ کعبہ کی حفاظت بھی تمہارے سپرد ہے، پھر کتنی حیرانی کی بات ہے کہ تمہیں خانہ کعبہ کی فکر تو ہوئی نہیں، اپنے اونٹوں کی فکر پڑ گئی ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے جواب دیا، خانہ کعبہ میرا نہیں، خدا کا گھر ہے۔ مجھے اونٹوں کی فکر اس لیے ہے کہ وہ میرے ہیں۔ جو خانہ کعبہ کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کی فکر آپ کرے گا۔ ابراہہ نفرت اور حقارت سے ہنسنے لگا اور پھر اپنے سپاہیوں کو عبد المطلب کے اونٹ واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر گھر واپس آ گئے۔ ابراہہ کے لشکر کا مقابلہ کرنا مکہ والوں کے بس کے بات نہیں تھی۔ وہ حیران تھے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، مگر جو بات عبد المطلب نے ابراہہ کے سامنے کہی تھی وہ پورے یقین سے کہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس کی حفاظت کا کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کرے گا۔ جب ابراہہ کا لشکر خانہ کعبہ کی طرف بڑھا تو عبد المطلب مکہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے پاس ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ گئے اور دیکھنے لگے کہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ ابراہہ اپنے بھاری بھرکم ہاتھی پر سوار آگے آگے تھا اور پیچھے اس کی فوج۔ وہ غرور کا پتلا یہ سمجھ رہا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے خانہ کعبہ کو ڈھانے سے نہیں روک سکتی، مگر جب ہاتھی خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو رک گیا اور اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ابراہہ نے بہت کوشش کی مگر ہاتھی نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے زمین نے ہاتھی کے پاؤں پکڑ لیے ہیں۔ اس وقت آسمان پر ابابیلوں کے جھنڈ دکھائی دیے۔ ہر ابابیل نے 3 کنکریاں اٹھائی ہوئی تھی، ایک کنکری چونچ میں اور ایک پنجے میں۔ ابابیلوں نے یہ کنکریاں ابراہہ اور اس کے لشکر پر برسائیں، جس سے ابراہہ، اس کا ہاتھی اور تمام فوج ہلاک ہو گئی۔ اس طرح عبد المطلب کی یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہی عبد المطلب ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اور جس سال ابراہہ نے حملہ کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی سال میں ہوئی تھی۔